ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر مسلم امہ یکجا، چیئرمین OIC نے اسرائیل کے خلاف اتحاد بین المسلمین ناگزیر قرار دے دیا۔ استنبول میں وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں چیئرمین حسین ابراہیم طاہا کی اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت، ایران اسرائیل کشیدگی فوری ختم کرنے اور بات چیت کے ذریعے تنازع کا حل نکالنے کا مطالبہ۔ کہا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ 15 جون سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ چکی ہے۔ چیئرمین کا اسرائیل کے خلاف OIC کے فیصلوں پر عمل درآمد کا بھی مطالبہ۔ وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ ترک صدر نے اسرائیل کو امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست اور خطے کے امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ صہیونی ریاست پورے خطے کو جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مغربی طاقتیں اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کو بھی متحد ہونا ہوگا۔ ترک صدر کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا بھی مطالبہ۔ کہا، فلسطین ہماری ریڈ لائن ہے، خطے کو مزید تباہی سے بچانا ہوگا۔ ایران پر حملے بارے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کر سکے۔ ڈائریکٹ انٹیلیجنس ایرانی ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق غلط ہیں۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت بارے تلسی نے کہا تھا، غلط کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے ایران ایٹمی طاقت بننے کے قریب تھا۔ یقین ہے ایران یورپ کے بجائے امریکہ سے بات کرے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں۔ ایران اسرائیل تنازع پر وزیر اعظم اور امریکی وزیر خارجہ میں اہم رابطہ۔ شہباز شریف بولے، ایران اسرائیل جنگ کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ صدر ٹرمپ اور عاصم منیر کی ملاقات انتہائی مثبت رہی۔ مارکو روبیو کی سفارتی کوششوں سے پاک بھارت جنگ ٹلی۔ جنوبی ایشیا میں دیر پا امن کے لیے پاکستان بھارت مذاکرات ضروری ہیں۔ وزیر اعظم کا مسئلہ کشمیر، آبی معاہدے، تجارت اور دہشت گردی پر بات چیت کی ضرورت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ کہا، امریکہ پاکستان کے ساتھ قریبی شراکت داری کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دے دی۔ پاکستان نے عالمی سفارتکاری میں ٹرمپ کارڈ کھیل دیا۔ پاک بھارت جنگ رکوانے پر صدر ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینے کی سفارش کر دی۔ حکومتی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی اور جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ رکوانے میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کی دور اندیش قیادت نے اسلام آباد اور نئی دہلی کے ساتھ سفارتی رابطے استوار کیے۔ عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت دیکھی۔ صدر ٹرمپ کی حکمت عملی سے تیزی سے بگڑتی صورتحال پر قابو پایا جا سکا۔ صدر ٹرمپ کو 2026 کا نوبل پرائز دے کر خراج تحسین پیش کیا جائے۔ پاک بھارت جنگ رکوانے پر مجھے نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے بھی پاکستان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ صدر ٹرمپ نے عالمی امن میں اپنا حصہ ڈالنے کی لسٹ بھی گنوا دی۔ کہتے ہیں، میں نے روانڈا اور جمہوریہ کانگو کے درمیان شاندار معاہدہ کر کے ان کی جنگ کو بھی روکا۔ سربیا، کوسووو کے تنازعات حل کرانے پر میں نوبل پرائز کا حقدار ہوں۔ مصر اور ایتھوپیا کے درمیان امن کا قیام بھی میرا کارنامہ ہے۔ صدر ٹرمپ کا روس یوکرین جنگ اور ایران اسرائیل کشیدگی میں بھی اپنے کردار کا ذکر۔ امریکی صدر نے نوبل انعام دینے والوں پر سوال اٹھا دیا۔ کہا، یہ لوگ مجھے نوبل انعام نہیں دیں گے کیونکہ نوبل پرائز صرف لبرلز کو ہی ملتا ہے۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق سوم جاری۔ دارالحکومت تل ابیب سمیت کئی شہروں پر پھر میزائل برسا دیے۔ تل ابیب زوردار دھماکوں سے گونجتا رہا۔ اسرائیلی فوجی مراکز، فضائی اڈے، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میزائل وسطی اسرائیل کے علاقے میں بھی گرے۔ رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی۔ حملے میں کئی اسرائیلی زخمی۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت بھی جاری۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا قدس فورس کے سربراہ سعید کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے اصفہان میں نیوکلیئر سائٹ کو بھی نشانہ بنایا۔
ایران کے ممکنہ جوابی حملے کا خوف، امریکہ نے قطر میں ایئر بیس سے اپنے طیارے ہٹا لیے، سیٹلائٹ تصاویر منظر عام پر آ گئی۔ ایران اسرائیل جنگ سے پہلے ایئر بیس پر کئی طیارے موجود تھے، اب کوئی طیارہ موجود نہیں۔ امریکی حکام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ طیارے ایرانی حملوں کی زد میں آ سکتے تھے۔ امریکہ نے ایران کے 20 اداروں پر انسداد دہشت گردی سے متعلق نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکہ کی جانب سے 5 افراد اور 3 بحری جہازوں پر بھی پابندیاں لگائی گئیں۔ پابندی کے شکار افراد میں ایرانی پاسداران انقلاب کے لوگ بھی شامل۔ جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ دشمن کی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، ہم نے ہمیشہ امن کی کوشش کی، لیکن مسلط کردہ جنگ کا جواب دینا لازم ہے۔ صہیونی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ناگزیر ہے، مستقبل میں امن ضروری ہے۔ اسرائیلی مہم جوئیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرایا جائے۔ اقوام متحدہ کا ایران اسرائیل فوری جنگ بندی پر زور۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ایران کی جوہری تنصیبات پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کی ایک بار پھر کھل کر حمایت کر دی۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ ایران اور اسرائیل فوری جنگ بندی کرے، تنازع بڑھا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ سربراہ عالمی جوہری ایجنسی رافیل ماریانو گریسی نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کی متعدد ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں سے ایٹمی تابکاری کا خدشہ ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل کے ایران پر حملے خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی جوہری پروگرام کے حوالے سے معاملات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں تقریبات۔ سکھر، گوجرانوالہ اور ننکانہ صاحب میں سابق وزیر اعظم کی 72ویں سالگرہ کی تقریب۔ جالوں نے کیک کاٹے، بھٹو کے نعرے بھی لگائے گئے۔ شہید بی بی کی سالگرہ پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سکھر کے شہریوں کے لیے تحفہ۔ گڈانی پھاٹک پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو فلائی اوور کی تعمیر آج شروع ہوگی۔ حکومت نے وزیر اعظم صاحب کی خصوصی ہدایت پر 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک تنخواہ پانے والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 2.5% سے کم کر کے صرف 1% کر دی ہے۔ برآمد شدہ سولر پینلز کے پرزہ جات پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کا ابتدائی فیصلہ مقامی صنعت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ حکومت نے سنجیدگی اور لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مجوزہ ٹیکس کو کم کر کے 10% کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس ٹیکس کا اطلاق صرف 46% درآمدی پرزہ جات پر ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سینٹ میں بجٹ پر بحث سمیٹ دی۔ کہا، ہم نے افراط زر پر قابو پایا، ملک کی معیشت کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا۔ سینٹ میں دی گئی بجٹ تجاویز ہمارے لیے اہم ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس میں کمی کی تجویز ہے۔ سولر پینل پر 10% ٹیکس کا اطلاق، 46% درآمدی پرزہ جات پر ہوگا۔ ذخیرہ اندوزوں کو سختی سے خبردار کرتا ہوں کہ عوامی استحصال نہ کریں۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی مدت میں توسیع کی مخالفت۔ 26ویں ترمیم کیس کے فیصلے تک تمام ججز کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ جسٹس منصور علی شاہ کا 19 جون کے اجلاس سے پہلے لکھا خط سامنے آ گیا۔ جوڈیشل کمیشن ممبران کے نام خط میں جسٹس منصور نے لکھا کہ اجلاس کے لیے پاکستان میں دستیاب نہیں، توقع تھی عدم دستیابی پر اجلاس مؤخر کیا جائے گا۔ عدلیہ ممبران اقلیت میں ہیں، اس لیے شاید مؤخر نہیں کر پائے۔ 26ویں ترمیم فیصلے سے پہلے توسیع بحران کو مزید گہرا کرے گی۔ یہ تنازع ادارے کی ساکھ اور اس پر عوامی اعتبار کو تباہ کر رہا ہے۔ آئینی بینچ میں شمولیت کا معیار اور پیمانہ بھی طے کیا جائے۔ جسٹس جمال مندوخیل کی والدہ انتقال کر گئیں۔ مخصوص نشستیں نظر ثانی کیس کے آئینی بینچ میں شامل سینئر جج بلوچستان روانہ۔ پیر کو ہونے والی سماعت مؤخر کر دی گئی، منگل کو بھی کیس نہیں سنا جائے گا۔ عدالتی ذرائع کے مطابق جسٹس جمال مندوخیل کی بلوچستان سے واپسی پر سماعت کی آئندہ تاریخ کا اعلان ہوگا۔ شہر قائد میں بادلوں کی انٹری، گرمی کی چھٹی، سمندری ہوائیں شہر کی فضا کو ٹھنڈک بخشنے لگی۔
لاہور میں بھی سورج اور بادلوں میں آنکھ مشولی. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق ابر رحمت کا امکان. راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح میں رات گئے بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. مانسہرہ، پشاور، سوابی، مردان میں بارش کی پیشگوئی. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں گرمی برقرار. تیز اور گرد آلود ہوائیں چلیں گی. آج سال کا طویل ترین دن اور مختصر ترین رات ہوگی. آج دن کا دورانیہ 13 گھنٹے 41 منٹ ہوگا. رات 10 گھنٹے 19 منٹ کی ہوگی. 1 جولائی کے بعد دن کا دورانیہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. 22 ستمبر کو دن اور رات کا دورانیہ تقریباً برابر ہو جاتا ہے.